بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے ویلاگ کا موضوع اسلامی حکومت اور حاکمیت الہیہ ہے۔ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی مملکت ہے۔ اس کے قیام کا سلوگن پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کا نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یعنی پاکستان میں اسلامی اصولوں کے مطابق جمہوریت اور دیگر شعبہ جات میں اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کی جائے گی۔ یہی اس پاکستان کے سلوگن کا مقصد تھا۔ مگر اس مملکت میں مغربی جمہوریت رائج ہے، یعنی ڈیموکریسی، مغربی جمہوریت رائج ہے، جس کے اصول اسلامی جمہوری نظام سے متصادم ہیں، جس وجہ سے معاشرے میں انتشار اور فساد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر ہم اسلامی جمہوریت اور ڈیموکریسی مغربی جمہوریت کی پہلے تعریف کرتے ہیں، جس سے واضح فرق معلوم ہو جائے گا۔ جمہوریت، جمہور کے معنی عوام، اور جمہوریت کے معنی عوامی حکومت ہے۔ تو جب ہم اسلامی جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا عوامی نظام حکومت جس میں اسلامی اصول ہوں گے۔ اسلامی جمہوریت یعنی اسلامی اصول ہوں گے۔ ہر سسٹم کے کچھ پلر ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ڈیموکریسی، مغربی جمہوریت، ڈیمو کہتے ہیں عوام کو، کریسی کہتے ہیں حکومت کو، ڈیموکریسی عوامی حکومت۔ تو ابراہیم لنکن نے، جو پریزیڈنٹ تھا امریکہ کا، اس نے ڈیفینیشن کی تھی ڈیموکریسی کی کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ گورنمنٹ آف دا پیپل یعنی عوام کی حکومت، بائی دا پیپل یعنی عوام کی منتخب کردہ حکومت، فار دا پیپل اور لوگوں کی ویلفیئر کے لیے حکومت۔ یعنی اس میں عوام کا بیسک، ڈیمو کہتے ہی عوام کو ہے، ڈیموکریسی عوامی حکومت۔ لیکن پاکستان میں جو جمہوریت ہے، ڈیموکریسی مغربی سسٹم کی، اس میں نہ تو یہ مغربی جمہوریت کے سارے اصول اس میں شامل ہیں، نہ ہی اسلامی جمہوریت کے اصول شامل، جس کی وجہ سے یہ ملک کے اندر انصاف، عوام تو اس میں ہے ہی نہیں ہے۔ عوام کو تو صرف ایک ووٹ پرچی ہوتی ہے، جو لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ ہماری جاگیردار اور سرمایہ دار کی ہے، ووٹ تو وہ لے جاتا ہے۔ تو عوام کا تو اس میں نام بھی نہیں ہے۔ عوام تو بریانی کھاتی ہے اور ووٹ دے کے تو وہ لیڈرشپ جو جاگیردار سرمایہ دار کی ہے وہ ووٹ لے جاتے ہیں۔ تو آج جو میرے ویلاگ ہیں وہ اسلامی حکومت اور حاکمیت الہیہ، یعنی اسلامی نظام حکومت کے جو 5 بیسک پلر ہیں، ان پر میرے 5 ویلاگ ہیں پہلے۔ اس کے بعد یعنی کسی بھی سسٹم کے بیسک اصول اور پرنسپل ہوتے ہیں، ان 5 جو پرنسپل ہیں بیسک، ان پر میرے 5 ویلاگ ہیں۔ اسلامی حکومت یعنی اسلامی جمہوریت کہہ لیں آپ، کہ اس کے 5 میں ویلاگ پہلے میرے ہیں۔ پھر ڈیموکریسی مغربی جمہوریت، اس کے بھی 5 بیسک پرنسپل اصول، ان پر بھی میرے 5 ویلاگ ہوں گے، اور ڈیلی ایک ویلاگ ہوگا۔ تو آج ہے اسلامی حکومت اور حاکمیت الہیہ۔ اسلام ایک مکمل سادہ حیات ہے۔ اسلامی نظام حکومت کا بنیادی اصول حاکمیت الہیہ ہے، یعنی فرمانروائی اور اقتدار کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے، کیونکہ یہ کائنات اللہ رب العزت نے تخلیق کی ہے، لہٰذا اس پر اقتدار اور فرمانروائی کا حق اللہ تعالیٰ کی ذات ہی رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو تخلیق کیا ہے، فی 6 ایام، 6 کہتے ہیں 6 کو، فی 6 ایام، 6 دنوں میں اس کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ ثم استوی علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ فروز ہو گئے۔ عرش جو ہے اس کائنات کا کیپٹل ہے، دار الحکومت ہے۔ یدبر الامر، یہ کا مطلب ہوتا ہے وہ، یدبر وہ تدبیر کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تدبیر کرتے ہیں۔ الامر، ال کا مطلب ہوتا ہے تمام، الامر تمام کاموں کی تدبیر، یعنی اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، فیصلے خود کرتے ہیں۔ تو آج حاکمیت الہیہ ہے، یہ موضوع ہے۔ واسع کرسی السماوات والارض، کرسی اس کی کرسی، اس کا اقتدار، یعنی رب العالمین کا اقتدار واسع، پھیلا ہوا ہے۔ واسع کرسی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کا اقتدار پھیلا ہوا ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے۔ بے جان تخلیقات اور جاندار تخلیقات پر اللہ تعالیٰ کا کتنا اختیار ہے، یہ 2 آیات سے واضح ہو جائے گا۔ فرمان خداوندی ہے،
وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، وما تسقط اور نہیں گرتا، من ورق کہتے ہیں پتے کو، ایک پتا بھی نہیں گرتا، الا یعلمها اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کو، یعلمها اس پتے کو بھی جانتے ہیں، ولا حبۃ فی ظلمات الارض، حبہ کہتے ہیں ایک دانے کو، اور ایک دانہ بھی فی ظلمات الارض زمین کے جو اندھیروں کے اندر ایک دانہ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، یعنی ایک ایک پتا اور ایک ایک دانہ جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کو یعلم ہوا اس کا علم ہے۔ ولا رطب ولا یابس، رطب ہوتے ہیں رطوبت والی چیزیں، یعنی جتنے بھی نباتات ہیں زمین سے، فصلیں پھل جو بھی اگتے ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے، ولا یابس اور خشک چیزیں جو زمین سے معدنیات نکلتی ہیں، سونا چاندی لوہا تانبا وغیرہ، یہ بھی چیزیں اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو جانتے ہیں، الا فی کتاب مبین، یہ کتاب مبین میں لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، الا فی کتاب مبین، ایک ایک پتا ایک ایک دانہ اور خشک چیز تر چیز ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے۔ جیسے جیسے انسان اس دنیا میں آتے ہیں ان کا یہ سامان زندگی ہے، کیونکہ یہ زمین جو ہے انسان کا مسکن ہے، رہنے کی جگہ ہے، اور باقی چیزیں اس کا سامان زندگی ہے، تو ان جیسے جیسے انسان آتے ہیں یہ ساری چیزیں ان کا یہ اللہ تعالیٰ یہ ان کی چیزیں بیچتا ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کیونکہ کائنات انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعلم ما توسوس، نون ہوتا ہے ہم، نعلم ہم علم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما توسوس جو تمہیں وسوسات ہے، تے مخاطب کے لیے ہوتی ہے، فعل مضارع کی علامت ہے، اور جو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان جو تمہیں وسوسات ہے ہم اس کا علم رکھتے ہیں، بھی نفس جو تمہارے دل میں وسوسات ہے، ونانو اور ہم اقربو قریب ہیں، الیہ من حبل الورید، حبل الورید ہوتا ہے یہ رگ جاں، ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک پتا ایک ایک دانہ اور ہر چیز کا علم ہے، اور انسان کو جو وسواس آتے ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو فی الارض خلیفہ بنا کر اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، خلیفہ کے معنی نائب یعنی جانشین کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نفاذ کی ذمہ داری اس فی الارض خلیفہ کی ہے۔ لہذا مسلم لیڈرشپ کا یہ فرض ہے کہ اسلامی ریاست میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو عملی طور پر نافذ کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حاکمیت کا مزید ذکر فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے این الحکم الا للہ، اس کائنات میں حکم صرف اللہ تعالیٰ کا، یقص الحق کا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری ہر بات حق ہوتی ہے، وَهُوَ خیر الفاصلین، اور میں بہترین فیصلے کرنے والا ہوں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، اور نہیں ہے، لم ہوتا ہے نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، اور نہیں ہے لہو اس کے، شریکن شریک، فی الملک یعنی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ الم تعلم ان اللہ، کیا آپ نہیں جانتے، تعلم لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، عالم تعلم کہ آپ نہیں جانتے، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی جو ہے، لاہو اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، بادشاہت آسمانوں کی اور زمینوں کی، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہیں تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی کوئی سرپرست، کوئی گارڈین، کوئی سرپرست اللہ کے سوا آپ کا کوئی ولی نہیں ہے، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ لاہ الملک السماواتی، اور اسی کی ملک بادشاہت ہے آسمانوں میں، والارض اور زمین میں بھی، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اسی کی طرف تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اور رب العالمین ہی ان کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے اللہ تعالیٰ ملک یعنی بادشاہ تیری ہے، اور تو تؤتی الملک، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہ عطا کرتا ہے، من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور تو چھین لیتا ہے ملک یعنی بادشاہ ممن تشاء جس سے تو چاہتا ہے، الیس اللہ بِأَحْکَمِ الْحَاکِمِین، آکم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جیسے اکبر ہوتا ہے وہ بھی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اکبر ہوتا ہے سب سے بڑا، تو آکم ہوتا ہے یہ بھی سب سے بڑا حکمران، حاکمین یعنی دنیاوی جو حکمران ہیں، جو 160-70 ممالک ہیں ان کے حکمران اللہ تعالیٰ، ان پر حاکمیت میری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُوَ خیر الفاصلین، اور میں بہترین فیصلے کرنے والا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔